السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین واولیاء الکاملین العارفین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم علماء کرام، و مکرم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے، ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنی رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی غلامی کا شرف حاصل ہوا جن کو، وہ مر کر بھی حیات جاویدہ کی بات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت پاک تلاوت کی، جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو مردہ سمجھو بھی نہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے۔ آیتوں کے ماتحت تو عشرہ محرم میں 10 دنوں کے اندر بہت کچھ عرض کیا گیا۔ آج مقصد کربلا اور شام غریبہ کے کچھ حالات۔ یہ اتنا بڑا رونما واقعہ ہوا، اتنی بڑی جنگ عظیم ہوئی، ایک طرف 22,000 کا لشکر اور ایک طرف 72 یا 82 نفوس قدسیہ۔ اور آج تقریباً 1400 سال کے قریب ہوا، لوگ یاد کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور دن بدن امام علی مقام کو چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں پرجوش انداز میں، بڑے ہی والہانہ انداز میں، ہمیشہ ہر سال کے شروع کے مہینے میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا جو ہوا، اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، آپس میں لڑ گئے، حکومت کے لیے لڑے تھے، ایک قتل ہو گیا، دوسرا بچ گیا، جو قتل ہو گیا اس کو حکومت نہیں ملی، اور جو بچ گیا تھا اس کو حکومت مل گئی، اور حکومت اس کے پاس رہی۔ کچھ لوگ یوں بھی بیان کرتے ہیں اور کچھ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے قانون کی بقا کے لیے تھا۔ اگر حکومت کے لیے ہوتا تو حکومت تو پہلے تھی ہی ان لوگوں کے پاس، امام حسن کے پاس ہی حکومت تھی۔ خلافت سے دستبرداری جو امام حسن نے کی اور حضرت امیر معاویہ کو جو سپرد خلافت کی، تب ان لوگوں کے پاس ہی تھا۔ ویسے بھی یہ خاندان اتنا بڑا خاندان ہے کہ آج ہندوستان میں ان کی اولاد میں سے جو کوئی ایک ایسا فرد سویا ہوا ہے جو بظاہر تو قبر میں ہے مگر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے، تو وہ اگر ان کی اولاد میں ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹا جب وہ روح نکلنے کے بعد بھی کسی ملک ہندوستان پر حکومت کر سکتا ہے، تو کیا امام علی مقام اشارہ فرمائے تو یزید کا تخت نہیں الٹ سکتا؟ غوث اعظم ان خاندان والوں کے فرد میں سے ہیں، وہ اشارہ کرے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی وہ بھی واپس نکل سکتی ہے۔
गरीब नवाज चाहे तो पूरे अना सागर का पानी एक कूजे के अंदर आ सकता है, तो क्या इन लोगों के लिए नहर फुर्रात का पानी नहीं आ सकता? बल्कि यूं नहीं कह सकते, क्या आसमान की तरफ खाली देख लें तो आसमान से भी पानी नहीं बरस सकता? जब गौसे आजम की फूफी के पास लोग आए और कहा कि हम आपके पास इसलिए आए हैं कि बारिश नहीं है, तो आप दुआ फरमाएं कि बारिश हो जाए। तो आपने दुआ नहीं की, बल्कि हाथ में जो झाड़ू था वो झाड़ू थोड़ा सफाई किया, फिर कहा कि अल्लाह झाड़ू मैंने दिया है, पानी का छिड़काव तू कर दे। जब गौसे आजम की फूफी जो इमाम अली मकाम के खानदान में से कई पीढ़ियों के बाद वो खाली इतना कहकर आसमान से बारिश करवा सकती है, तो क्या इमाम हुसैन का घर का कोई फर्द, खेमे का कोई फर्द, मर्द या औरत या छोटा बच्चा ये खाली नजर कर ले आसमान की तरफ, तो मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि आसमान से मूसलाधार पानी की बारिश हो सकती थी। ये भी है। दूसरा, अगर इशारा कर दे तो नहर फुर्रात अपना मुंह मोड़ करके भी उस तरफ आ सकती है। हमने सिंध में एक बुजुर्ग का मजार देखा है। उनके मजार के पास से जब सिंधु नदी निकली है, सिंधु नदी निकली है, तो नदी जो जा रही थी यूं बिल्कुल सीधी, इधर इनका मजार आया तो अल्लाह के वली ने इशारा फरमाया कि मेरा मजार बीच में आ रहा है, तो नदी ने यहां यूं एल कर दिया है, यूं एल कर दिया, यूं नदी हो गई है इस तरह से। जब एक वली के इशारे से नदी का मुंह मोड़ा जा सकता है, तो क्या नहर फुर्रात का मुंह नहीं मोड़ सकते थे इमाम अली मकाम? यकीनन मुंह मोड़ सकते थे, यकीनन आसमान से बारिश हो सकती थी। और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बचपन में अपनी एड़ी रगड़ते हैं तो जमजम का चश्मा जारी होता है। तो ये नबी की आल, ये भी अगर अपने पांव की एड़ी रगड़ देते तो सूफिया फरमाते हैं कि करबला में एक नहीं कई चश्मे जारी हो सकते थे। मगर ये सब कुछ मकाम और मर्तबा होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? चाहते तो कर सकते थे मगर नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जानते थे कि आज तो हम हैं, हमारे बाद हमारे नाना की उम्मत में लोग जब आएंगे उसके पास कोई नहीं होगा हमारे जैसा। जब वो दीन के मुकाबले में उनके सामने कोई आदमी आएंगे तो वो ये सोचेंगे कि अब हमारे सामने हमारे साथ कोई करामत वाला नहीं, कोई कमाल वाला नहीं, हम कैसे कामयाब हो। तो इमाम अली मकाम ने एक एक पेपर, एक एक पर्चा इस अंदाज से अदा किया कि उन्होंने भूख भी बर्दाश्त की, उन्होंने प्यास भी बर्दाश्त की, उन्होंने जान के नजराने भी दिए, उन्होंने औलाद भी कुर्बान की, उन्होंने घर बार भी कुर्बान किया। सब कुर्बान करके भी करामत नहीं दिखाई। मैंने कहा था तकरीर के अंदर कि करामत ये गैरों को दिखाई जाती है। आज तो हमारा माहौल ये है कि करामत अपनों को दिखाते हैं, गैरों को नहीं दिखाते हैं। करामत गैरों को दिखाई जाती है। गरीब नवाज ने करामत कहां दिखाई थी? वो कौन थे? वो एरियल वाले थे, एरियल वाले। करामत उसको दिखाई जाती है। और करबला में सब कलमा पढ़ने वाले थे, सब नमाजें, ज्यादातर नमाज पढ़ने वाले थे, ज्यादातर रोजा रखने वाले थे। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात वाला जो होता है
وہاں کرامت نہیں دکھائی جاتی ہے، وہاں استقامت دکھائی جاتی ہے، اور جو کافر ہو وہاں کرامت دکھائی جاتی ہے۔ تو کربلا میں امام علی مقام نے جو یہ منظر ہماری نظر کے سامنے پیش کیا ہے، وہ کرامت والا منظر کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ استقامت والا منظر نظر آتا ہے۔ اور یہ تو اس طرف کا معاملہ تھا، کربلا میں یہ ہو سکتا تھا۔ ادھر ماں کیسی بے مثال تھی، خاتون جنت، خاتون جنت بے مثال ماں، اور باپ دیکھو تو مولا کائنات، اور نانا دیکھو تو سید الانبیاء والمرسلین۔ کوئی ایک بھی دعا کر دیتے کہ اللہ یہ کربلا کا واقعہ ٹال دے، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ بغیر امتحان کے بھی شہید اعظم بنا دے۔ یہ بھی تو ایک ہے نا نظر کے سامنے۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے میرا مولا۔ بغیر امتحان کے، جیسے لاک ڈاؤن میں بغیر امتحان کے پروموشن دیا گیا، بغیر امتحان کے پروموشن دے سکتا تھا نا رب، مگر نہیں، رب نے بھی نہیں دیا۔ کسی نے دعا بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ اب امتحان نہیں ہوگا۔ اور امام خود بھی جانتے تھے، بچپن میں ہی معلوم ہو چکا تھا۔ رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے ایک زانوں پر حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبریل امین آئے، آ کر کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک رہنے دے گا، ایک خود لے لے گا۔ تو آپ پر اختیار دیا گیا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ جسے چاہے رکھیں، جسے چاہے واپس فرمائیں۔ تو سرکار نے جبریل امین سے فرمایا، جبریل اگر حسین کو واپس دوں تو دکھ مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، اور ابراہیم کو واپس دوں تو صرف دکھ مجھے ہی ہوگا۔ تو میں اپنا دکھ درد برداشت کر لیتا ہوں، مگر فاطمہ، علی اور ان سب کا دکھ درد برداشت نہیں کرتا۔ میرے بیٹے کو حسین پر میں قربان کر دیتا ہوں۔ تاریخ اور حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تب سے معلوم ہو چکا تھا۔ پھر عرض کیا آقا، یہ ایک جو بچے، آپ کا جو ایک بچہ ہے، یہ بیٹا ہے جو یہ بچے گا، اس کو بھی آپ کے امتی ایک میدان میں جس کا نام کربلا ہے، اس میدان کے اندر آپ کے اس بیٹے کو بھی شہید کر دیں گے، اور اس جگہ کی مٹی یہ رہی۔ جبریل نے وہاں سے مٹی بھی لا کر کے دی، سرکار نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی کہ اے سلمہ، یہ کربلا کے میدان کی مٹی ہے، جب حسین وہاں شہید ہو جائے گا، ان کی شہادت ہو جائے گی، تو یہ مٹی بھی سرخ لال خون بن جائے گی۔ وہ مٹی بھی حضرت ام سلمہ کے پاس محفوظ تھی۔ واقعہ کتنا مشہور ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی یہ مشہوریت۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی پیدا امام حسین ہوئے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی یہ مشہور تھا، اس سے پہلے بھی مشہور تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل آپ کے پاس آتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ خواب میں آپ کے جسم کی ایک بوٹی کاٹ کر کے میری گود میں آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچی، یہ تو خواب اچھا ہے، یہ خواب تو اچھا ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک بیٹے کا جنم ہوگا، ایک کی پیدائش ہوگی، اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اور اے چچی سن، جب وہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی اس کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو میری امت کے کلمہ پڑھنے والے اسے شہید کریں گے۔
تو کتنا مشہور واقعہ ہے. پیدا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے، پیدا ہوتے ہی بچپنے میں، پھر بڑے تھوڑے ہوئے تو پھر حضرت مولا علی مشکل کشا اپنی دور خلافت کے اندر کربلا سے گزرے تو تب آپ کے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ مقام طف ہے، مقام کربلا ہے، یہ نہر فرات کا کنارہ ہے، یہاں پر میرے خاندان والوں کے خیمے ہوں گے، یہاں پر ان کے جوانوں کی جوانی لوٹی جائے گی، یہاں پر ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں پر ان پر پانی بند کیا جائے گا. پورا نقشہ حضرت مولا کائنات نے پیش کر دیا. پھر بھی امام علی مقام مکہ المکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. لوگوں نے بہت اصرار کیا مگر امام جانتے تھے، شوق شہادت اتنا تھا، جانتے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ کے روکنے کے باوجود بھی امام نہیں رکے. فرمایا مجھے تو جانا ہے. اس لیے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں. جو عشق ہے شہادت کا وہ کھینچ کر کے لے جا رہا ہے. آدمی جائے یا نہ جائے مگر کسی چیز سے جب عشق ہو جاتا ہے تو وہ عشق خود ہی لے جاتا ہے، اور ہر منزل کو عشق آسان کر دیتا ہے. کتنی بھی کڑی اور مشکل منزل کیوں نہ ہو، کربلا کے میدان میں ہم دیکھنے جاویں تو کتنی مشکل منزل تھی. ایک وطن سے دور، دوسرا پاس میں ساز و سامان نہیں، تیسرا زیادہ لشکر نہیں، چوتھا لڑنے کا سامان نہیں، پانچواں سواریاں نہیں، چھٹا پانی نہیں، کھانا پینا نہیں. کتنی مشکلیں تھی. میں نے تو یہاں تک جہاں تک میری تحقیق ہے، قرآن میں رب نے جتنی آزمائش کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے، ہر آزمائش میدان کربلا میں نظر آتی. ہر آزمائش، ہر انداز سے دیکھو ان لوگوں کو آزمایا گیا. رب ہر طرح سے ان کو آزمایا. اس لیے کہ جو ہیرا ہوتا ہے، ہیرا یہ ایسے ہی ہیرا نہیں بن جاتا، بلکہ ہیرے کو پہلے کاٹا جاتا ہے. کاٹنے کے بعد پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ساتھ الگ کیے جاتے ہیں، پھر اس کو گھسا جاتا ہے، تب کہیں جا کر کے ہیرے میں چمک پیدا ہوتی ہے. اور جو ہیرے کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے وہ ہیرے کی اپنی چمک نہیں ہوتی ہے، اس پر سورج کی جو کرنیں پڑی ہوتی ہے، سورج کی جو لائٹ پڑی ہوتی ہے، وہ سورج کی روشنی کو اپنے سینے میں جذب کر لیتا ہے. ہیرا لے لیتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، سورج کی اس لائٹ کو لے لیتا ہے، پھر اس لائٹ کے ذریعے سے وہ چمک پیدا ہوتی رہتی ہے. امام علی مقام بھی نبوت و رسالت کے گھر کے ایک ہیرے تھے. آپ پر بھی نبوت و رسالت کے سورج کی کرن پڑی تھی. اس کرن کی روشنی کو اپنے دل میں محفوظ کی تھی. اور کیسی محفوظ کی تھی کہ کوئی حسین کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ نبوت کا نور نظر آ رہا ہے، کوئی حسین کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ ولایت کا نور نظر آ رہا ہے، کوئی حسین کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ فاطمہ کی طہارت کا نور نظر آ رہا ہے. یہ ہیرا جو تھا اس نے اپنے اندر تمام خوبیاں لے رکھی تھی، اور کربلا کے میدان کے اندر رب تبارک تعالیٰ اس ہیرے کو اور چمک دینا چاہتا تھا. تو میرے مالک نے ایسا آزمایا کہ اس ہیرے کے ساتھ پتھروں کو ٹکرایا. کئی پتھر آئے یزیدی، ہر طرف سے پتھر آتے رہے. کبھی بھوک سے آزمایا، کبھی پیاس سے آزمایا، کبھی ان لوگوں نے میدان جنگ کے اندر آزمایا، کبھی بیٹے کی لاش اٹھا کر کے آزمایا، کبھی بھائی کا لاشا اٹھا کر کے آزمایا. ہر انداز سے آزما لیا رب تبارک تعالیٰ نے. پروردگار عالم جس آزمائش پر حسین کو کھڑا دیکھنا چاہتی تھی، امام علی مقام اس آزمائش میں مکمل اور کامل اور اکمل ہو کر کے نکلے. بے مثال قربانی پیش کی. عشرہ محرم کی آخری رات میں جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، جب امام علی مقام کا سر مبارک آپ کے جسم پاک سے جدا کیا جاتا ہے، تو لوگوں نے تو یہ دیکھا کہ امام حسین کا سر جسم سے جدا ہو گیا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کا سر جسم سے جدا ہوتے ہی پوری انسانیت کا سر جدا ہو گیا.
عدل و انصاف کا سر جدا ہو گیا، رواداری کا سر جدا ہو گیا، دنیا کے اندر انسانیت کا سر قلم ہو گیا، اور امام عالی مقام کی لاش خون کے اندر ڈوبی تو پوری کائنات میں اسلام کی کشتی جو خون کے دریا کے اندر ہچکولے کھا رہی تھی، رب تبارک تعالیٰ نے اس کو مجدھار پر کامیابی کی منزل پر لگا دیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سر مبارک کو جسم پاک سے جدا کیا جاتا ہے۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ اب ان امام حسین کے قافلے والوں پر جو شہید ہو چکے ان کے جسم جہاں پڑے ہیں اب ان پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے تو کہا تھا کل یا پرسوں کی تقریر میں کہ یزیدیوں نے ظلم کی حد کر دی، اتنا ظلم کیا تو دنیا ظالم میں ظالم ہوگا وہ بھی سوچے گا کہ بچے پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، بیمار پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، پھر مرنے کے بعد اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، مگر یہاں تو ہر انداز سے یزیدیوں نے ظلم کی حد کر دی اور صبر کرنے والوں نے صبر کی بھی حد کر دی۔ اتنا بے مثال انداز میں صبر کیا کہ گھوڑے پر لاشیں دوڑائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو، اندازہ کرو، کسی اللہ کے محبوب بندے کے جسم سے اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اس کو اسی وقت فوراً کرامت دکھا کر کے اس کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، مگر امام علی مقام کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کے باوجود اسی وقت اس کو کوئی چمتکار، کوئی کرامت نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ ابھی امتحان چل رہا تھا، ابھی امتحان جاری تھا۔ امتحان کب پورا ہوتا ہے؟ مدینہ سے شروع ہوا تھا، امتحان مدینہ سے شروع ہوا تھا اور امتحان پورا بھی مدینے میں ہی ہوگا۔ قافلہ جب واپس لوٹ کر مدینہ آئے گا تب جا کر کے امتحان پورا ہوگا۔ یہ پوری داستان جو ہے یہ ایسی صبر سے بھری ہوئی ہے کہ ہر منزل پر خاندان رسالت والوں نے بے مثال انداز میں صبر کیا ہے۔ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور شمر، سنان اور دوسرے خولی اور خبصہ دوسرے یزیدی امام علی مقام کے خیموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جہاں آپ کے چھوٹے بچے اور عورتیں، بیویاں سب تھی، ان خیموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور خیموں میں لوٹ مار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب اس خیموں میں تھا بھی کیا، مگر ان کو تو جو لینا تھا، دنیا کی دولت چاہیے تھی، جو ہاتھ میں آئے، اور جب کچھ ہاتھ میں نہیں آیا تو امام علی مقام کی چھوٹی بچی جو حضرت سکینہ تھی، اس کی کان میں جو بالیاں تھی اس کو کھینچا۔ وہ کیسے ناہنجار ہاتھ تھے جو حسین کی اس چھوٹی بچی کے کانوں کی بالیوں کو کھینچنے کے لیے اٹھے۔ جب انہوں نے کچھ احتجاج کیا، ہاتھ روکا تو کسی نے تھپڑ بھی مار لیا۔ یہ ظلم کی حد کر دی کربلا کے اندر۔ پھر ان لوگوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی، تمام قافلے والے جو عورتیں اور بچے بچے تھے ان کو ایک خیمے میں رکھ کر تب دوسرے تمام خیموں کے اندر آگ لگا دی۔ خیمے جل رہے تھے، دنیا دیکھ رہی تھی، کلمہ پڑھنے والے دیکھ رہے تھے، نبی کے خاندان والوں کے خیمے جل رہے ہیں۔ افسوس جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس جس نے بچایا دنیا کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے، اس کے خیمے بھی جلا دیے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ یزیدی لشکر میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلند قامت عورت کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر جاتی ہے۔ تو میں تھوڑا نزدیک ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے برقع پوش عورت، تو کیوں تھوڑی دیر میں اندر جاتی باہر جاتی، کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیخ، سبب یہ ہے کہ ایک میرا بھتیجا ہے جو بیمار ہے، جس کو سخت بخار ہے، وہ خود خیمے سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ چل نہیں سکتا، اس لیے میں سوچتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے باہر نکالوں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں، آخر میں خود ہی حضرت زینب نے ہمت کی اور حضرت عابد بیمار کو اٹھایا
اور اٹھانے کے بعد خیمے کے باہر لائے۔ اس حالت میں نماز ظہر سے لے کر کے نماز عصر کا وقت پورا ہوتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بہن، خاتون جنت کی دختر نیک اختر، حضرت زینب نے نماز عصر کے وقت اپنے خیمے والوں سے فرمایا کہ دیکھو نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے نماز پڑھو۔ عورتوں نے کہا کہ وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تیمم کر لو۔ تو کہا تیمم کے لیے بھی مٹی خشک چاہیے۔ عورتوں نے کہا خشک مٹی چاہیے، اس پر تیمم کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیمم بھی نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں وضو کرو، کسی بھی صورت میں تیمم کرو، مگر دیکھو ہمارا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی اہمیت امام علی مقام نے بھی بتائی اور حضرت زینب نے بھی بتائی کہ سامنے 17 لاشیں پڑی ہوئی ہے گھر والوں کی، اور سب ملا کر کے دیکھا جائے تو 50-60 لاشیں پڑی ہوئی ہے، اور پھر بھی نماز عصر کا وقت آیا تو انہوں نے بتا دیا کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ گھر میں ایک لاش ہو تب بھی نماز نہ چھوڑو، اور کربلا کے میدان میں ہمارے سامنے اتنی لاشیں پڑی ہے تب بھی ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں پر میری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے، میری ماں بہنیں تو یوں سمجھتی ہوگی کہ ہم پر تو نماز فرض ہے ہی نہیں۔ نماز کسی پر معاف نہیں ہے اور کسی وقت میں معاف نہیں ہے۔ حضرت زینب نے ایسی حالت میں بھی نماز ادا فرمائی اور نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ نماز عصر سے مغرب تک کا وقت یہی ہوتا رہا۔ شمر خبصہ یہ سب آئے، بالیاں کھینچی، بے ادبیاں کی، خیمے میں آگ لگائی۔ رات کے وقت جب نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے بعد ادھر یزیدیوں کے اندر جشن منایا جا رہا ہے، خوشی کے ترانے گائے جا رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کھانا پکایا جا رہا ہے۔ ادھر پورا قافلہ ایسے ہی بھوک و پیاس کی حالت میں بیٹھا ہے۔ ابن سعد نے دل میں خیال آیا کہ آج چوتھی رات ہے، اس قافلے والوں کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ حر کی بیوی سے کہا کہ تو جا، تھوڑا پانی ٹھنڈا اور کھانا لے کر کے یہ جو قافلے والے ہیں ان کے پاس تو جا۔ تو حر کی بیوی آئی۔ حضرت زینب شام کے رات کے اندھیرے میں امام علی مقام کے لاشا کا پہرا دے رہی تھی۔ بہن وہ بھی بہن تھی۔ آج کل کی عورت ہو تو دکھ سے ہی مر جائے، مگر صبر کرنے والوں کے گھر کی ایک بڑی عظیم فرد تھی حضرت زینب۔ بلکہ یوں کہو کہ شہید اعظم امام حسین بھی ہے اور شہید اعظم حضرت زینب بھی ہے۔ اس لیے کہ امام علی مقام کا تو امتحان کربلا میں پورا ہو گیا، اور کربلا کے بعد مدینہ سے لے کر کربلا تک حضرت زینب کا بھی امتحان تھا، اور کربلا کے بعد سے لے کر پھر مدینہ تک حضرت زینب کا امتحان اب ہونے والا تھا۔ ہاتھ میں ہتھکڑیاں دیکھنی تھی، پاؤں میں بیڑیاں دیکھنی تھی، بے حال کی زندگی دیکھنی تھی، سر سے چادر اترنا دیکھنا تھا، اپنے بھائی اور بھتیجوں کا بے سر کے لاشیں دیکھنے تھے، یہ سب کچھ حضرت زینب کو دیکھنا تھا۔ تو وہ حضرت زینب پہرا دے رہی تھی، دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت آ رہی ہے، تو حضرت زینب نے کہا کون ہے تو؟ تو کہا میں حر بن یزید، جو آپ کے بھائی حضرت امام حسین کی محبت میں جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، میں اس کی بیوی ہوں، اور میں تھوڑا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ جن کے بھائی بھتیجے سب بھوکے پیاسے شہید ہو چکے ہو، اب وہ کیا کھانا اور پینا مانگیں گے؟ تو بہت اصرار کیا حر کی بیوی نے۔ تو حضرت زینب نے آگے بڑھ کر پانی کا ایک پیالہ لیا، اور پیالہ لے کر حضرت سکینہ کو پلانے کے لیے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ پیالہ جب پیش کیا تو حضرت سکینہ کی آنکھیں کھلی، کہا پھوفی جان یہ پانی کیا ہے؟ کہاں سے پانی ہے؟ کیا میرے چچا حضرت عباس پانی لے کر کے آ گئے؟ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو حضرت زینب نے فرمایا بھتیجی سکینہ، چچا تو دریا کے پاس ہی سوئے ہوئے ہیں، یہ پانی یزیدیوں نے بھیجا ہے، اور حر کی بیوی لے کر کے آئی ہے۔ تو حضرت سکینہ نے کہا تو پھوفی آپ نے پانی پی لیا؟ ان لوگوں کی ایثار اور محبت کو دیکھو، تو آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں بیٹی، ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے،
ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاتے ہیں، پہلے چھوٹوں کو پلاتے ہیں، پھر بڑوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہم دنیا کو درس دیتے ہیں۔ تو حضرت سکینہ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ کے ہاتھ میں سے پیالہ لیا اور پیالہ لے کر اس طرف دوڑی جس طرف حضرت علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور اس طرف جا کر کے پیالے کو اٹھا کر کے وہاں جا کر کے دیتی تو حضرت زینب آواز دیتی ہے، بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ عرض کی پھوفی جان ابھی تو آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ جو تم سے چھوٹا ہو اس کو پہلے کھلاؤ پلاؤ، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں اس کو پانی پلانے جا رہی ہوں، ہمارے خاندان کے دستور کے مطابق کام کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ان کے خاندان کی چھوٹی بچے اور بچیوں کا بھی یہ دستور تھا۔ رات گزرتی گئی، شام غریبہ، ہو کا عالم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل اگلی رات ایک وہ رات تھی کہ جس میں کسی کے شوہر تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھانجے تھے، مگر آج شام غریبہ آئی تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور پردیس مسافرت کے اندر ان لوگوں کی یہ رات کیسے کٹی ہوگی؟ بھوک اور پیاس سے۔ آدمی کہتا ہے کہ جب مصیبت زیادہ ہو تو بھوک زیادہ ہوتی ہے، مگر مصیبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جب مصیبت حد کے اندر ہو تب بھوک لگتی ہے، حد سے باہر نکل جائے تو پھر بھوک بھی نہیں لگتی، بھوک بھی مر جاتی ہے۔ تو ادھر کربلا میں ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ مصیبت اور تکلیفیں اتنی تھی کہ ان لوگوں کو بھوک و پیاس کا احساس تک نہیں تھا۔ رات آدھی رات کے وقت حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے لاشے کا پہرا دینے کا ارادہ فرمایا اور سوچا کہ اب تو میں اصل علی کی بیٹی ہوں، شیر خدا کی بیٹی ہوں، اب میں زینب کا روپ بھی رکھوں گی اور حسین کا روپ بھی رکھوں گی، ادھر شہداء کرام کے لاشوں کو پہرا بھی دوں گی، اور جو لوٹا ہوا قافلہ ہے، مستورات حرم ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گی۔ ایک اکیلی زینب ہے مگر سب کر رہی ہے، اکیلی زینب سب کر رہی ہے۔ ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، لے کر کے شہداء کرام کی لاشوں کے پاس جاتی ہے۔ جب آپ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کوئی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، لاشوں کے بیچ میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا کون ہے یہ، کس کے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آ رہی؟ تو حضرت سکینہ نے کہا پھوفی جان یہ میں سکینہ ہوں۔ بیٹی ادھر کیوں، کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوفی جان نیند نہیں آ رہی ہے، میری عادت تھی کہ ہمیشہ میرے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ کر کے میں سویا کرتی تھی، تو آج میں نے سوچا کہ میرے بابا تو شہید ہو چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کا لاشا کہاں ہوگا، تو میں آواز دیتی ہوئی لاشوں کی طرف آئی، بابا تم کدھر ہو، امام علی مقام تم کدھر ہو؟ جب میں آواز دے رہی تھی تو ایک لاشے میں تھوڑی حرکت پیدا ہوئی اور آواز آئی بیٹی میں ادھر ہوں۔ یہ شہیدوں کی زندگی ہے، اللہ وہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو اے پھوفی جان میں میرے بابا کے ساتھ سینے کے ساتھ چمٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں ابھی۔ تو حضرت زینب نے سکینہ کو الگ کیا، پہرا دے رہی ہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک سایہ نظر آتا ہے، وہ سایہ نزدیک آتا ہے۔ تو حضرت زینب نے آواز دی کہ کون ہے؟ اور اس وقت آدھی رات کے وقت لوٹ مار کرنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں لوٹ مار کرنی ہے تو دن کے وقت آنا۔ ابھی ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے کا پہرا دے رہی ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو جو سایہ نظر آ رہا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹا، آگے بڑھ رہا ہے۔ زیادہ آگے بڑھا تو پھر آواز دی کہ دیکھو اب آگے مت بڑھنا ورنہ میں وار کر دوں گی، خنجر تمہاری طرف پھینکوں گی۔ تو آنے والا جو سایہ نزدیک آ رہا تھا اس میں سے آواز آئی بیٹی اور کوئی نہیں ہے، میں تمہارا بابا مولا کائنات مولا مشکل کشا ہوں۔ تو حضرت زینب نے عرض کی بابا جان آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب دن کے وقت میدان کربلا میں
भाई भतीजे भांजे बेटे सब कुर्बानियां पेश कर रहे थे। आप उस वक्त नहीं आए मदद के वास्ते, इस वक्त रात के वक्त आए थे। तो मौलाए कायनात ने आवाज देकर के कहा, बेटी हम उस वक्त भी आए थे, उस वक्त भी हम मैदान करबला में थे और इस वक्त भी हम मैदान करबला में, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तुम्हारी माँ खातून जन्नत भी है। हम तुम्हारा पहरा देखने आए हैं कि हुसैन तो इम्तिहान दे चुके, अब हमारी बेटियां क्या कर रही है, वो कितनी इस इम्तिहान के अंदर कामयाब होती है, वो कितना सब्र और इस्तिकामत का मुजस्समा बनकर दुनिया को एक जहन और एक काम बता रही है कि सब्र किसे कहते हैं। तो बेटी हम दिन के वक्त भी आए थे, रात के वक्त इस वक्त भी आए हैं, हमारे साथ तुम्हारी माँ खातून जन्नत भी है और नाना रहमते कौनैन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस वक्त भी है और दिन को भी है। इसका सबूत भी हमें मिलता है हदीसों के अंदर। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्रो हाज़िहिल उम्मा, आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन दोपहर के वक्त सोया था, मैंने ख्वाब में देखा कि रहमते कौनैन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको जब मैंने दोपहर के वक्त ख्वाब में देखा तो आपके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी के और सर मुबारक के बाल बिखरे हुए थे और आपके हाथ में एक खून की बोतल थी, एक खून की बोतल थी। तो मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हाल है, ये कहां से तशरीफ ला रहे हैं। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने अब्बास मैं इस वक्त करबला से आ रहा हूं। ख्वाब में ही सरकार ने फरमाया कि मैं इस वक्त करबला से आ रहा हूं और मेरे हाथ में जो ये खून की बोतल है ये मेरे घर वाले इमाम हुसैन और उनके साथी जो करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, ये उनका खून है, मैंने इस बोतल के अंदर जमा किया है। यहां पर एक एतराज हो सकता है कि इतने शहीदों का खून एक बोतल में जमा कैसे हो सकता है, इतने सारे शहीदों का खून एक बोतल में जमा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पूरे अन्ना सागर का पानी एक कुएं में कैसे आ सकता है, पूरे अन्ना सागर का पानी एक कुएं में कैसे आ सकता है। अगर करामत से अन्ना सागर का पानी एक कुएं में आ सकता है तो हुजूर के मौजज़े से, सरकार के कमाल से, निस्बत मुस्तफा की वजह से एक बोतल में तमाम शहीदों का खून भी आ सकता है। करामत जो कर सकती है उससे बदरजा बेहतर मौजज़ा कर सकता है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने अब्बास इस वक्त हुसैन और उनके साथियों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते कि मैंने तारीख और टाइम नोट किया। जब कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि करबला का मार्का पेश आया है और मैंने तारीख और टाइम जब मिलाया तो मालूम हुआ कि वही टाइम था, वही वक्त था जिस वक्त इमाम आली मकाम की शहादत दोपहर के वक्त हुई थी। तो सरकार भी वहां मौजूद थे करबला के मैदान में। और मैंने एक बताया था कि आशूरा की रात को खातून जन्नत को किसी ने देखा कि मैदान करबला में कंकरियों को चुन रही है, कंकरियों को चुन रही थी। तो हजरत सरकार इमाम आली मकाम ने फरमाया कि बेटा तूने उसे पहचाना नहीं? अर्ज की नहीं अब्बा जान। तो आपने फरमाया वो मेरी माँ हजरत खातून जन्नत थी। तो खातून जन्नत भी वही थी, मौलाए कायनात भी वही थे और रहमत कौनैन भी वही थे। इम्तिहान जिसका हो रहा था उस इम्तिहान को इम्तिहान दिलाने वाले भी सब वही थे, सब मददगार वही खड़े थे, सब दुआ फरमा रहे थे। अल्लाहुम्मा आती हुसैन सब्रम व अजरा, ऐ अल्लाह हुसैन को अजर भी अता फरमा, हुसैन को सब्र भी अता फरमा। दुआओं पे दुआएं हो रही थी, सब दुआ कर रहे थे और इन बड़े बड़े लोगों की दुआओं ने इमाम आली मकाम और उन खानदान वालों को इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया कि आज जब तक हुसैन को याद करने वाले करते हैं और सुबह कयामत तक करते रहेंगे तो उनके साथ जो शहीद हुए उन्हें भी लोग याद करते रहेंगे। लोग अली अकबर को भी याद करेंगे, अली असगर को भी याद करेंगे, अब्बास अलंबरदार को भी याद करेंगे। कुर्बानी सिर्फ इमाम आली मकाम अकेले की मंजूर थी, उनकी एक की चाहिए थी, मगर साथ में जिन जिन लोगों ने कुर्बानी पेश की अल्लाह ताला उन तमाम को सुबह कयामत तक याद फरमाएगा। इसलिए रब का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो
تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب ان لوگوں نے کیسا یاد کیا؟ جب گھر میں تھے تب بھی خدا کو یاد کیا، جب سکھ میں تھے تب بھی خدا کو یاد کیا، جب دکھ میں تھے تب بھی خدا کو یاد کیا، اور حد تو یہ ہے کہ تلوار کے سائے میں آئے، سامنے دشمن کا نرگاہ ہے، تب بھی خدا کو یاد کیا۔ ایسا خدا کو یاد کیا کہ کوئی لمحہ یاد خدا سے خالی نہیں تھا۔ جب اس انداز سے اپنے رب کا ذکر کیا تو پھر رب کا وعدہ ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ تو آج رب تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو چرچا پوری دنیا کے اندر کروا دیا ہے کہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، ان لوگوں کی بارگاہ میں عشرہ محرم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کوئی محبت کے انداز میں پیش کرتا ہے، کوئی اس کے اندر غلو کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مگر سب یاد کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ اے امام علی مقام کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، تم نے میرا ذکر اس انداز سے کیا ہے، اب میں صبح قیامت تک تمہارا چرچا کراتا رہوں گا، آج بھی چرچا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، کچھ بھی کرے دشمنان دین، مگر ان لوگوں کا چرچا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں امام علی مقام کا نام اور ان کا ذکر و فکر اور سبیل اور نیاز اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہ کیا گیا ہو۔ واقعے تو بہت ہوئے، مگر اتنا سب کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قربانی ہی ایسی پیش کی ہے اور شہادت کی وہ منزل پائی ہے۔ آپ کو بتاؤں شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہادت کا، شہید کا مطلب ہے حاضر ہونا، حاضر ہونا۔ تو شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ کیوں شہید کہتے ہیں؟ شہید جس وقت شہادت اس کو ہوتی ہے، اس وقت اس کی شہادت ہوتی ہے، اس وقت اللہ کا جلوہ اسے نظر آ جاتا ہے اور وہاں حاضر ہوتا ہے پروردگار عالم کی قدرت اور رحمت کے ساتھ، اور خدا کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ اور شہید کو وقت شہادت تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی چیونٹی کاٹتی ہے کیڑی، چیونٹی کاٹتی ہے، اتنی ہی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ حالانکہ سر کٹ رہا ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے، پیر کٹ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر تکلیف نہیں ہو رہی۔ تکلیف ہوتی ہے مگر احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا اور پھل کاٹنا شروع کیا تو پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے انگلیاں کاٹی، تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی مگر تکلیف کا احساس نہ ہوا، حسن یوسفی میں ہم گم ہو چکی تھی۔ اگر ایک آدھا جز حسن کا جز، ناقص حسن کسی عورت کے سامنے آ جائے اور اس کی انگلی کٹے تو اسے احساس نہ ہو، تو شہید کے سامنے تو اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، پروردگار عالم کا دیدار ہوتا ہے۔ اور خداوند قدوس جب وقت شہادت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کے پہلے خون کے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی قبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ اور جیسے ہی شہید ہوتا ہے سب کو جنت میں دیدار ہوگا اور شہید کو اسی وقت خدا کا دیدار ہوتا ہے، یہ مقام ملتا ہے۔ تو رب تبارک تعالیٰ، یہ تو ایک عام شہید کی بات ہے، اب جو سید الشہداء ہو، شہیدوں کا سردار ہو، جنہوں نے ہر انداز سے شہادت پائی ہو، بچے کے انداز سے بھی شہادت پائی، بھائیوں کے انداز سے بھی شہادت پائی، رشتہ داروں کے انداز سے بھی شہادت پائی، خود اپنی جان کے انداز سے بھی شہادت پائی ہو، پھر اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج حسین کے روزے کے مینارے آسمان کے ستاروں سے باتیں کرتے ہیں اور یزیدی کہیں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام امام علی مقام کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، حسین
हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता, हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता। शहीद नाज को नींद आ गई आगों से खंजर में, और शहीदों का कफन ज़ेरे ज़मीं मैला नहीं होता। ये हुसैन आज़म इमाम अली मकाम का मकाम है। तो मैदान करबला में आपको हर मंजिल से गुजार करके उस मकाम पर रब तबारक तआला ने पहुंचा दिया कि अब आपके बाद कोई इस मकाम पर शहीद आज़म के खिताब से किसी को नवाजा नहीं जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये काफिला शाम गरीबा पूरी रात बेचैनी बेकसी में गुजरती है। काफिले वालों की पूरी रात गुजर जाती है। इधर जश्न मनाया जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने इन लोगों के यजीदियों के जो कत्ल हुए थे उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, और इधर नबी के घर वालों के लाशें पड़े हैं, कोई नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ता। उधर उनको कफन दिए जा रहे हैं, इधर कफन भी नहीं दिया जा रहा है। उधर उन पर फातिहा खानी हो रही है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। इन लोगों ने देखा कि नवासाए रसूल के घर वाले की लाशें ऐसे ही पड़ी हुई है, और यहां तक मैंने किताबों के अंदर देखा है कि इन शहीदों के जिस्म से कपड़े भी उतार दिए गए। इन लोगों ने कपड़े भी उतार दिए और खुले जिस्म इन लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। खुले जिस्म लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए, और घोड़े दौड़ाने के बाद जब सुबह का वक्त हुआ, 11 मुहर्रमुल हराम का दिन आया, तो इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि अब ये जो लूटा हुआ काफिला है इसको यहां से कूफा पहुंचाया जाएगा। हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहनाई जाएगी, जंजीरें पहना दी जाएगी। ये दीन पर जो चलने वाले हैं उनके लिए ये मुसीबतें पहले से होती ही है। जो हमेशा दीन पर पाबंदी के साथ चलते हैं, अल्लाह उसका इम्तिहान लेता है। करबला के मैदान में उन लोगों का इम्तिहान पूरा हुआ, अब इनके पीछे जो खानदान वाले थे इनका इम्तिहान हो रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सख्त बीमार है, बुखार की हालत में है, आपके हाथ में हथकड़ियां पहनाई जाती है, पांव में बेड़ियां पहनाई जाती है, और औरतें जो थी किसी की चादर छीन ली जाती है, किसी का निकाब छीन लिया जाता है। ऊंटों की खुली पीठ पर इन औरतों को बिठाया जाता है, और तमाम को जैसे कजावे रखे जाते हैं इस तरह से ऊंटों की नंगी पीठों पर रख करके इस काफिले को रवाना किया जाता है। और शोहदाए किराम के जो सर थे उनको नेज़ों पर बुलंद किया जाता है। तारीख बताती है कि शहीदों का सर नेज़ों पर बुलंद करने वालों में से सबसे पहला जिसका सर नेज़े पर बुलंद हुआ वो इमाम अली मकाम का सर है, कि सर बुलंद होकर के भी कह रहा है कि हुसैन शहीद तो हो गया मगर आज भी यजीदी नीचे है, हुसैन ऊंचा है। यजीदी नीचे है, हुसैन ऊंचा है। और फिर मैं आपको बताऊं, फिर काफिला जब रवाना होता है करबला से, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब ने ऐसी फरियाद बारगाह मुस्तफा में इस्तिगासा पेश किया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन पुकारते हैं, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनुल आबिदीन फी मरकबिन व मुज़दहिम। सरकार ज़ैनुल आबिदीन परेशानी में है, आपके घर वाले परेशानी में है, कितनी मुसीबत में है, अब मदद को तशरीफ लाइए। हजरत ज़ैनब ने भी इतना इस्तिगासा पेश किया, वाह मोहम्मद आओ। अरबी जबान में इस अंदाज से इस्तिगासा पेश किया कि जमीन करबला का लर्जा, जमीन जर्रा जर्रा लरजने लगा। और जिस दिन ये करबला की दास्तान हुई, करबला के मैदान के हर पत्थर के नीचे से खून नजर आया। और इतना ही नहीं बल्कि मुल्क शाम, बैतुल मुकद्दस और पूरे एरिया के अंदर जहां भी पत्थर उठाया जाता था हर पत्थर के नीचे से ताजा खून नजर आता था। बल्कि बहकी शरीफ की एक हदीस के अंदर तो यहां तक देखा गया है कि सरकार फरमाते हैं, आप हदीस के अंदर आता है कि जो देखने वाले वो कहते हैं कि जिस दिन ये करबला की दास्तान हुई उस दिन आसमान से मूसलाधार खून की बारिश हुई, खून की बारिश हुई। और जो सूरज था वो 3 दिन तक बिल्कुल अपना मुंह उन्होंने नहीं दिखाया, धूप निकली ही नहीं। जिन्नातों ने भी नौहा किया,
जिन्नात भी इमाम आली मकाम और उनके खानदान वालों के लिए रोए हैं। ये इमाम आली मकाम की शहादत की मकबूलियत और मशहूरियत है, ये दुनिया के अंदर है। मैदान क़यामत में क्या पोजीशन होगी इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि एक तरफ यजीदी होंगे, एक तरफ इमाम आली मकाम की जाते पाक होगी। आपका एक पैरहन मुबारक जो खून आलूद पैरहन होगा, उस एक पैरहन के सदके से पूरी उम्मत की अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा। ये इमाम आली मकाम की कुर्बानियों का हाल था। सरकार हजरत ज़ैनब और हजरत ज़ैनुल आबिदीन, उनको हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहनाकर ऊंटों पर सवार करके उनको रवाना किया जाता है। जब आप आगे बढ़े, एक मंजिल पर पहुंचे, तो वहां पे इमाम आली मकाम का सर जिस नेज़े पर था, वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, वो नेज़ा रुक गया वहां जिस पर इमाम आली मकाम का सर था। सर पर नेज़ा, नेज़े पर सर इमाम आली मकाम का, और मुंह अपने खानदान वालों की तरफ था। गोया के ध्यान रखते जा रहे हैं, ख्याल रखते जा रहे हैं कि अब तुम अकेला ना समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेज़ा वहां पर रुक गया। शिम्र ने बहुत कोशिश की कि वो नेज़े वाला सर मुबारक जो इमाम आली मकाम का था उसको लेकर के आगे चला जाए। बहुत कोशिश की, मगर वो नेज़ा वहां से आगे बढ़ा ही नहीं, सर वाला नेज़ा आगे ही ना बढ़ा। तो शिम्र ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ये सर वाला नेज़ा जो है आगे क्यों नहीं चलता है, तुम कहो तुम्हारे बाबा से आगे बढ़े। शहीद हो चुके हैं, मगर शिम्र को मालूम है कि वो जिंदा है, कहो आगे बढ़े। ज़ैनुल आबिदीन ने वहीं से खड़े खड़े अपने ऊंट की पीठ पर अर्ज किया, बाबा जान आगे बढ़िए, ये कमबख्त अभी परेशान करेंगे। तो सरे हुसैन से आवाज आती है, ज़ैनुल आबिदीन मैं उस वक्त तक मेरा सर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि मेरी सकीना पीछे रह गई है, मेरी सकीना पीछे रह गई है, जब तक वो नहीं आ जाएगी। देखो इमाम आली मकाम इस वक्त भी हुकूमत कर रहे हैं, कटा हुआ सर है मगर हुकूमत कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। आपने फरमाया कि जब तक वो नहीं आएगी तब तक मेरा नेज़ा और मेरा सर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तारीख बताती है कि हजरत ज़ैनब पीछे लौटती है और जाकर के पूरा रास्ता देख करके आती है। कहीं हजरत सकीना नजर नहीं आती, कहीं पे नजर नहीं आती। आवाज देती, बेटी सकीना किधर हो, कोई आवाज नहीं आती। जब वहां से वापस लौटी तो देखा कि रास्ते के किनारे पर एक बुर्कापोश औरत बैठी हुई है। पूछा, मौज़्ज़मा बड़ी भी आप यहाँ बैठी है, आपने हमारी एक छोटी बच्ची गिर गई, आपने देखा है? तो उस बुर्कापोश ने अपनी चादर हटाई, और चादर हटाई तो क्या देखा कि सकीना उसकी गोद में सोई हुई है। पूछा, बड़ी भी तुम कौन हो? तो निकाब के अंदर ही कहा, बेटी मैं तुम्हारी माँ खातूने जन्नत हूँ। कहने का मकसद ये है कि हुसैन भी साथ में है, खातूने जन्नत भी साथ में, हर जगह पे ये लोग मददगार बने हुए हैं। फिर इन लोगों को कैसे तकलीफ का एहसास हो, जिनके साथ अली भी हो, जिनके साथ खातूने जन्नत भी हो, जिनके साथ हुसैन आजम भी हो, जिनके साथ नबी कौनैन भी साथ में हो, तो फिर उनको तकलीफ का एहसास कहाँ हो सकता है। काफिला मंजिलों को तय करता हुआ आगे बढ़ता है। खुली के पास सरे हुसैन था, नेज़े वाला जो सर था वो आगे बढ़ा, और कूफा जब नजदीक आया, कूफा और करबला के बीच में तकरीबन 53 या 56 किलोमीटर का रास्ता है, 53 या 56 किलोमीटर का रास्ता है। तो जब कूफा नजदीक आया तो खुली के पास इमाम आली मकाम का सर था। इन लोगों ने सरों के हिस्से कर दिए थे कि इतने सर इस खानदान वालों के पास, इतने सर इस खानदान वालों के पास, इतने सर इस खानदान वालों, क्योंकि जानते थे, ये समझते थे अपनी दिलो दिमाग के अंदर कि ये सर देकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और यजीद से हमें इनाम और इकराम मिलेगा, सोने चांदी मिलेंगे, जर्रो जवाहिरात मिलेगा। मगर उनको क्या मालूम था कि दुनिया भी जाएगी और दीन भी जाएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस चीज की संगे बुनियाद ही जुल्म पर रखी गई हो, फिर वो चीज कामयाबी की मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकती है। खुली इमाम आली मकाम का सर लेकर, सर मुबारक लेकर सबसे पहले कूफे में दाखिल हुआ। रात का वक्त था, गवर्नर हाउस बंद, उनका मेन गेट बंद हो चुका था। तो उसने सोचा कि चलो ये सरे मुबारक इमाम हुसैन का जो है उसको मेरे घर पे रखूं, सुबह को वहां उबैदुल्लाह के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। तो रात के वक्त अपने घर गया, उनकी बीवी बेदार थी।
پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہا میں تو کربلا کے میدان میں گیا تھا۔ کیا لایا ہے؟ کہا سر حسین کو لایا ہوں۔ بیوی اہل بیت کی محبت کرنے والی تھی۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ گھر میں پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک پاک ہے تو دوسرا ناپاک ہے، دوسرا پاک ہے تو ایک ناپاک ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ نادان، امام علی مقام نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد اب سر لے کر کے آئے ہو انعام و اکرام کے لیے، ارے تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس نے خولی نے کہا کہ یہ مجھے نصیحت و وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جا۔ وہ بیوی جو تھی بڑی محب اہل بیت تھی، رات کے وقت اٹھی اور جس جگہ پہ امام علی مقام کا سر مبارک تھا وہاں جا کر کے ادب سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ 4 برقع پوش عورتیں آتی ہیں، 4 برقع پوش عورتیں آتی ہیں، اور خولی کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد خاتون جنت ہوں، اور یہ میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ حضرت مریم ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، ہم چاروں ان کے دیدار سر مبارک کے دیدار کے لیے آئے ہیں، اور تو جب محبت کرنے والی ہے اس لیے تجھے کہتی ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی آباد رکھے گا، آخرت میں بھی آباد رکھے گا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ کمال دیکھا، خولی کی بیوی نے سر حسین کی یہ عظمت دیکھی، تو انہوں نے اپنے شوہر کو جگا کر کے کہا کہ کم بخت آج کے بعد میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سر پہ چادر ڈالی اور گھر سے نکل گئی۔ خولی نے بہت منت و سماجت کی کہ اب میرا گھر اجڑ رہا ہے، تو خولی کی بیوی نے کہا کہ نواسہ رسول کا گھر اجاڑ کر تجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ ان کا گھر اجاڑ رہا ہے، اب تیرے گھر کا تجھے خیال ہے، اللہ تیرے گھر کو بھی اجاڑ دے گا جس تو نے جیسے نبی کے گھروں کو اجاڑا ہے۔ تو خولی کا گھر اسی وقت اجڑ گیا، گھر خالی ہو گیا۔ تو جو دین کا کام اچھی طرح سے کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، جو عدل و انصاف کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد رکھتا ہے، اور جو گناہ کا کام کرتا ہے، عدل و انصاف کے خلاف کام کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اسی وقت برباد اور تہس و نحس کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جب تک رہے ایسے کام کرے جس سے ہم بھی آباد رہیں، ہماری اولاد بھی آباد رہے، ہمارے گھر بھی آباد رہے، ہمارا خاندان بھی آباد رہے، ہمارے رشتہ دار بھی آباد رہے، ہمارا گاؤں بھی آباد رہے۔ اگر ظلم کریں گے، جھوٹا کام کریں گے، مکاری کریں گے، فریب کاری کریں گے، حرام کام کریں گے، نیکی نہیں بدی کا کام کریں گے، تو سب کچھ اجڑ جائے گا، اور نیک کام کرتے رہیں گے، کیونکہ برائی کی تاثیر جو ہے وہ بربادی ہے، اور نیکی کی تاثیر جو ہے وہ آبادی ہے۔ کربلا میں یزیدیوں نے بدی کی تو اللہ نے اس کو ایسا برباد کیا کہ آج کوئی یزیدی نظر نہیں آ رہا ہے، اور حسین کے گھر والوں نے اور ان کے خاندان والوں نے نیکی کا کام کیا تو اللہ نے ایسا آباد کیا کہ آج تک حسینی ہے اور صبح قیامت تک حسینی رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جب تک زندگی گزاریں نیک کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کل کی تقریر میں بتائیں گے کہ کوفہ میں ان لوگوں نے کیسا بڑا جشن منایا تھا، پھر سر حسین کے ساتھ کتنی بے ادبی کی شاید آپ نے سنا بھی ہو، اور کچھ کئی عجیب واقعات ایسے بھی ہیں جو تاریخ کے اوراقوں کے اندر آئے ہیں، اور مگر ہمارے پاس پہنچے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی پہنچے ہیں۔ جو واقعات میری نظر میں ہیں کوشش کر کے میں آپ کو کل کی رات میں بھی سناؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی داستان عظیمت ہے کہ اس داستان کو اگر کوئی آدمی دل و دماغ سے سوچ و فکر کے ساتھ سن کر کے اس پر درس عبرت حاصل کرے تو اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ یہ خاندان ایسا خاندان تھا جس نے لوٹا کر پورے خاندان کو لوٹ لیا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، اعمال صالحہ نہیں چھوڑا، بھلائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان خاندان والوں سے محبت کر کے جو کام انہوں نے کیا اور ان کی دنیا آباد ہوئی، ایسے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دنیا بھی آباد کرے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرے کہ رب تبارک تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے۔